بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو۔ امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب الاربعین جو 40 احادیث کا مجموعہ ہے، اس کی مختصر تشریح کر رہے ہیں، اور آج جو ہے چھٹی حدیث ہے، یعنی حدیث نمبر 6 ہے، جو حلال و حرام اور اصلاح قلب کے تعلق سے ہے۔ سب سے پہلے حدیث پڑھتے ہیں ہم، اور اس کے بعد مختصر اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ حدیث یہ ہے: عن ابی عبد اللہ النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواہ البخاری و مسلم۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے: ابو عبداللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں نے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقیناً حلال واضح ہے اور بے شک حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ شبہ کی چیزیں ہیں جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ چنانچہ جو شخص شبہ کی چیزوں سے بچ گیا، اس نے اپنے دین اور اپنے آبرو کو بچا لیا، اور جو شبہ والے چیزوں میں پڑ جائے گا وہ حرام میں پڑ جائے گا۔ جیسے ایک چرواہا جو کسی محفوظ چراگاہ کے ارد گرد چرا رہا ہو، بہت ممکن ہے کہ چراگاہ کے اندر اس کا ریوڑ چلا جائے۔ خبردار، ہر بادشاہ کی ایک محفوظ چراگاہ ہوتی ہے جس کے اندر دوسروں کا داخلہ ممنوع ہے۔ خبردار، اللہ کی محفوظ چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ سن لو، بے شک جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جائے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جائے۔ جان لو کہ وہ دل ہے۔ اس سے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب اس حدیث کی مختصر وضاحت یہ ہے کہ اس حدیث میں حلال و حرام کا معاملہ جو ہے وہ بالکل واضح کر دیا ہے، اور کسی سے کوئی چیز جو ہے وہ پوشیدہ نہیں ہے، لہذا حرام سے دور رہنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے، اور حلال سے لطف اندوز ہونا بھی ثابت ہوتا ہے، اور اس کی دلیل بھی ملتی ہے۔ اور یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ انسان اپنی طرف سے حلال کو حرام نہیں کر سکتا اور حرام کو حلال نہیں کر سکتا، بلکہ یہ اختیار صرف اللہ وحدہ لا شریک اور اس کے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس کی دلیل جو ہے سورہ النحل کی آیت نمبر 116 ہے، جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے: وَلَا تَقُولُوا لِمَ تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، کہ کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور وہ حرام ہے، کہ اللہ پر جھوٹ باندھنا شروع کر دو آپ۔ اور اس حدیث سے یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شبہ کی چیزوں کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہی لوگ جانتے ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے علم دیا ہے، اور جن کو علم میں اللہ رب العالمین نے رسوخ دیا ہے۔ اس لیے جب انسان کو کوئی شبہ جو ہے وہ لائق ہو تو ایسی صورت میں وہ علماء سے رجوع کرے، اور ان علماء سے کہ جو علم کے اندر گہرائی رکھتے ہوں اور علم کی نصوص قطعیہ کا علم رکھتے ہوں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمان کو اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنی چاہیے اور شبہ والی چیزوں سے بچنا چاہیے، تاکہ عزت اور آبرو لوگوں کی نظر سے بھی جو ہے وہ لوگوں کی نظر میں بھی محفوظ رہے، کیونکہ شبہات کا مرتکب اللہ رب العالمین سے بسا اوقات تو بچ جاتا ہے، لیکن لوگوں کی نظروں سے وہ بچ نہیں سکتا، اور زبان خلق سے جو ہے
وہ محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تعلیم نہایت ہی عمدہ اور نرالا ہے، اس لیے کہ آپ نے چراگاہ کی مثال دی اور پھر اس مویشی کی مثال دی کہ جو وہاں پہ اپنے ریوڑ کو یا بکریوں کو چرا رہا ہو۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تعلیم ہے وہ نہایت ہی مفید اور نرالا ہے، اور کیونکہ اس طریقے کی مثالوں سے جلدی بات لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کوئی اس طریقے کی مثال بن سکتی ہو کہ جس سے اچھے طریقے سے لوگوں کو سمجھایا جا سکتا ہو تو اس مثال کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ نے حرام کردہ چیزوں کے جو ہے وہ حد متعین کر دی ہے اور اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 187 کے اندر فرمایا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، تم ان کے قریب نہ جاؤ۔ تو گویا کہ جو اللہ کی حدیں ہیں اس کے قریب اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی سمجھ میں آیا کہ آپ نے دل کا ذکر کیا ہے کہ نیکی اور بدی کا دار و مدار جو ہے وہ دل کے اصلاح اور اس کے فساد کے اوپر ہے، اور حساب و کتاب وہ دل کی نیتوں کے مطابق ہوگا، اور انسان کو ظاہر و باطن دونوں کا خیال جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ اور دل کا سدھرنا گویا کہ سارے جسم کے لیے ضروری ہے، اگر دل درست ہے تو سارا جسم جو ہے وہ درست ہے۔ گویا کہ دل کی اصلاح دوسرے جسم سے زیادہ کرنی چاہیے، اور اسی طریقے سے دل کو باطنی بیماریوں سے بھی پاک رکھنا چاہیے، جیسے کہ بغض ہے، کینہ ہے، نفرت اور حسد ہے، خیانت ہے، شکوک اور شبہات ہیں، اور نفاق ہے، تکبر ہے وغیرہ۔ جو اس قسم کی باطنی جو بیماریاں ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کو اللہ کے ذکر اور استغفار کے اندر گزارنا چاہیے۔ یہ آج کی حدیث تھی جو حدیث نمبر 5 تھی اور حدیث نمبر 6 تھی، اور کل انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو حدیث نمبر 7 ہم ذکر کریں گے، جو دین نصیحت و خیر خواہی کا نام ہے، اس کے تعلق سے ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔